ہمارے YouTube چینل سے جڑنے کے لیے شریف سائبر ورلڈ کو ابھی سبسکرائب کریں۔ رکھو مدینے والے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ایک صحابی نے عرض کیا آقا میری محبت کے سب سے زیادہ حقدار کون ہیں؟ میں سب سے زیادہ حسن سلوک کس کے ساتھ کروں؟ نبی نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ پھر عرض کیا آقا میری محبت کے سب سے زیادہ حقدار کون ہیں؟ نبی نے فرمایا تیری ماں۔ پھر عرض کیا آقا کون؟ فرمایا تیری ماں۔ پھر عرض کیا آقا کون؟ چوتھی مرتبہ نبی نے فرمایا تیری محبت کا حقدار تیرا باپ ہے۔ 3 مرتبہ نبی نے ماں کا ذکر کیا، چوتھی مرتبہ باپ کا ذکر کیا۔ کیوں؟ کیونکہ 3 چیزوں کا تعلق ماں سے ہے۔ ماں اپنے شکم میں 9 مہینے اپنی اولاد کو رکھتی ہے۔ دوسرا، ماں اپنی اولاد کو جنم دیتی ہے۔ تیسرا، ماں اپنی اولاد کو اپنا خون جگر پلاتی ہے، دودھ پلاتی ہے، اس کی پرورش کرتی ہے۔ 3 حق ایسے ہیں اولاد کے اوپر اس کی ماں کے کہ وہ پوری زندگی ان حقوں کو ادا نہیں کر سکتا۔ ایک صحابی آئے، بولے آقا میں نے اپنی ماں کو اپنے پیٹھ پر کاندھے پر بٹھا کر کے 7 مرتبہ حج کرایا ہے، آقا کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ نبی نے فرمایا تیری پیدائش کے وقت جو تیری ماں کو درد اٹھے تھے ان دردوں میں سے ایک درد کا بھی تو نے حق ادا نہیں کیا۔ ذرا سوچے ماں باپ کا مرتبہ کتنا بڑا ہوگا، کتنی بڑی شان ہوگی۔ ایک صحابی آئے، بولے آقا میرے باپ مجھ سے پیسے لیتے ہیں اور وہ میرا قرضہ مجھے دیتے نہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس کے باپ کو بلایا جائے۔ حضرات بوڑھے ہو گئے تھے وہ صحابی، عصے کا سہارا لے کر کے، حدیث پاک میں عصے کا سہارا لے کر کے آئے۔ نبی کی بارگاہ میں کمر جھک چکی تھی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تمہارا بیٹا تمہیں پیسے دیتا ہے، تم خرچے کو تم اس کے پیسے واپس نہیں دیتے؟ تب ان صحابی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب میرا بیٹا چھوٹا تھا، میں جوان تھا، میرے جسم میں طاقت تھی، آقا تو میں کما کے لاتا تھا، اپنے بیٹے کو خرچ کے لیے دیتا تھا۔ آج آقا میری ہڈیوں نے جواب دے دیا، آج میرے جسم نے جواب دے دیا، میری طاقت و قوت نے جواب دے دیا۔ یا رسول اللہ اب میں اپنے بیٹے کو پیسے کہاں سے واپس کروں؟ تو میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی یہ دکھ بھری بات سنی، حدیث پاک میں ہے بکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول رونے لگے، سارے صحابہ رونے لگے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ سنو، اس بوڑھے کی بات سن کر کے، اس کی درد بھری داستان سن کر کے صرف میں ہی نہیں رو رہا ہوں بلکہ میرے ارد گرد جتنے پتھر اور ڈیلے ہیں وہ سب آنسو بہا رہے ہیں۔ پتا چلا جس گھر میں ماں باپ کو ستایا جاتا ہے، جس گھر میں ماں باپ کو رلایا جاتا ہے، جس گھر میں ماں باپ پہ ظلم و ستم کیا جاتا ہے، تو صرف ماں باپ ہی نہیں روتے ہیں بلکہ وہ گھر بھی روتا ہے، اس گھر کے در و دیوار بھی آنسو بہاتے ہیں۔ اے پیارے مسلمانوں یاد رکھو پہلی محبت ماں باپ کی ہے۔ اگر تم اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو گے تو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ بھلائی کرے گی، اور اگر تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی نہیں کی تو یہ امید مت رکھنا کہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ بھلائی کرے گی، کیونکہ مولانا جلال الدین رومی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں آپ نے مثنبی شریف کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک شخص کھانستا تھا، اس کی بیوی نے اس شخص کی بہو نے یعنی اپنے شوہر سے کہا آپ کا باپ بوڑھا باپ پوری رات کھانستا رہتا ہے، اس کی کھانسی کی وجہ سے میری نیند خراب ہوتی ہے، میرے بچوں کی نیند خراب ہوتی ہے، ایسا کرو اپنے باپ کا بستر وہاں کر دو جہاں جانور بنتے ہیں۔ اللہ اکبر، بیٹا آیا بولا ابا چلو تمہارا میں بستر وہاں کر دیتا ہوں جہاں جانور بنتے ہیں۔ باپ نے کہا بیٹا کس لیے؟ کہا پوری رات تم کھانستے رہتے ہو، تمہاری کھانسی کی وجہ سے میری بیوی کی نیند خراب ہوتی ہے، تمہاری کھانسی کی وجہ سے میرے بچے سو نہیں پاتے ہیں۔ کہا کہ بیٹا تجھے نیند آ جائے گی؟ اس کے بعد کہا ہاں ابا جب کھانسی نہیں ہوگی تو مجھے نیند آ جائے گی۔ حضرات اس نے اپنے باپ کو پیٹھ پہ لادا اور لے جا کر کے جانوروں کے بندھنے کی جگہ پہ ان کا بستر کر دیا۔ اس کا بیٹا سمجھدار تھا، وہ بھی ساتھ ساتھ چلا، اس نے اپنے باپ کو ایک کمبل دیا اور کہا ابا جب ٹھنڈ لگنے لگے تو اس کمبل کو اوڑھ لینا۔ اس کے بیٹے نے کسی طریقے سے کمبل کو آدھا پھاڑا اور آدھا دادا کو دے دیا، آدھا بغل میں دبا کے ابا سے کہتا ہے چلو ابا گھر چلتے ہیں۔ اس کے باپ نے کہا میرے لال گھر پہ بہت اچھے
لحاف رکھے ہوئے تھے، میرے لال گھر پہ بہت اچھے کمبل تھے، بیٹا تو نے اس کمبل کو کیوں بیچ میں سے پھاڑ لیا؟ اس بچے نے ایک جملہ کہا تھا، پیارے مسلمانوں دل کی تختی پہ نوٹ کر لو، اور اے نوجوانوں دل کی تختی پہ یہ فرقان کا جملہ لکھ کے لے جانا۔ اس بچے نے کہا تھا، ابا آج آپ کے باپ بوڑھے ہو گئے تو تم نے ان کے لیے یہ جانوروں کے بندھنے کی جگہ پہ بستر کر دیا اور انہیں تم نے جھوپڑی میں رہنے پہ مجبور کر دیا۔ میرے ابا کل جب تم بوڑھے ہوگے تو یہی آدھا کمبل میں تمہیں لا کر کے دوں گا، یہی آدھا کمبل، یہی جھوپڑی تمہاری میں بناؤں گا۔ پتا چلا پہلی محبت ہے ماں باپ کی جو بدلہ مانگتی ہے۔ اگر تم اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو گے تو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ بھلائی کرے گی، اور اگر تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی نہیں کی تو یہ امید مت رکھنا تیری اولاد بڑھاپے میں تیرا سہارا بنے گی۔ یاد رکھو پیارے مسلمانوں، آج جب ہماری اولاد ہوتی ہے تب ہمیں اور ماں باپ کی قدر پتہ چلتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے چیز کی قدر چیز کے نہ ہونے پہ کی جاتی ہے۔ آج یہ موبائل میرے پاس ہے، میں اس کی قدر نہیں کرتا، یہی موبائل میرا گر جائے تب مجھے اس کی قدر کا پتہ چلے گا، تب مجھے اس کی اہمیت پتہ چلے گی۔ چیز کی قدر چیز کے نہ ہونے پہ کی جاتی ہے۔ جب تک ماں باپ حیات ہوتے ہم ان کی کوئی قدر نہیں کرتے، جب تک ماں باپ زندہ ہوتے ہیں، ماں باپ جھوپڑی میں رہتے ہیں، ماں باپ ٹینوں میں رہتے ہیں، اولاد ایئر کنڈیشن روم میں رہتی ہے، بیٹے کے کمرے میں پنکھا بھی چل رہا ہے، بیٹے کے کمرے میں اے سی بھی لگی ہے، بیٹے کے کمرے میں کولر بھی چل رہا ہے، بیٹے کے کمرے میں فریج رکھا ہوا ہے، ٹھنڈا پانی بھی پی رہا ہے، اور بوڑھے ماں باپ جھوپڑی میں ہاتھ والے پنکھے سے پوری رات اپنی گزر بسر کرتے ہیں، پوری رات بوڑھے ماں باپ جاگ کر کے گزار دیتے ہیں، لیکن اولاد کے لیے بد دعا نہیں کرتے، کبھی اپنی اولاد کے لیے کبھی بد دعا نہیں کرتے۔ حضرات میں سوچ میں پڑ گیا یہ ماں باپ کتنی بڑی دولت ہوتے ہیں، ان کی اہمیت کا پتہ تو تب چلتا ہے جب یہ سارا ہمارے سر سے اٹھ جاتا ہے، پھر ہم فقیروں کو تلاش کرتے پھرتے ہیں کہاں مل جائے، ہم اپنے ماں باپ کے لیے جوڑا دینا چاہتے ہیں۔ ارے نادان، جب عید کا دن آیا تھا تیرے بچوں نے تو بہترین لباس بنائے، جب عید کا دن آیا تیرے بچے شاپنگ مال سے کپڑے خرید کے لائے، جب عید کا دن آیا تیرے بچے بہترین دکانوں سے کپڑے لے کر کے آئے، تیری بیوی نے کپڑے بنا لیے عید پر، تو نے کپڑے بنا لیے عید پر، لیکن تیرے بوڑھے ماں باپ پرانے کپڑے دھو کر کے تیرے باپ نے عید کی نماز ادا کی، لیکن تیرے باپ نے کوئی شکوہ شکایت نہیں کیا۔ ماں باپ بیٹھے عید کے دن کوئی میرا بیٹا ایک پیالہ سمئی مجھے لا کر کے دے دیتا، آج میرے ہاتھوں میں طاقت نہیں رہی، آج میرے جسم میں قوت نہیں رہی۔ ماں سوچتی ہے کوئی میرا بیٹا ایک پیالہ لا کر کے مجھے کچھ کھانے کو دے دیتا۔ عید کے دن تم جا کر کے مولوں میں گھوم رہے ہو، عید کے دن جا کر کے تم گاڑیاں لے کر کے فلاں دوست کے یہاں فلاں دوست کے یہاں جا رہے ہو، تیرے ماں باپ گھر میں بستر پہ آنسو بہا رہے ہیں۔ یاد رکھو یہ ساری آہیں درد بھری آسمان کے پردوں سے ایک دن ٹکرا جاتی ہیں۔ وہ تجھے میرا رب ہر چیز کا بدلہ لینے والا ہے، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، جب وہ پکڑتا ہے کوئی چھڑانے والا نہیں ہے۔ یاد رکھو آج ماں باپ اگر زندہ ہیں تو ماں باپ کی خدمت کر لو، اگر ماں باپ ناراض ہو گئے تو اللہ نہ نمازیں قبول کرتا ہے، اگر ماں ناراض ہو گئی تو اللہ نہ روزے قبول کرتا ہے، اگر ماں ناراض ہو گئی تو یاد رکھو خاتمہ ایمان پر بھی نہیں ہوتا ہے۔ اپنے وقت کے صحابی رسول ہیں، نماز رسول کے پیچھے پڑی، روزے رسول کی بارگاہ میں رکھے، اتنے بڑے صحابی رسول حج بھی کیے ہیں، زکات بھی ادا کی ہے، لیکن جب آخری وقت آیا، جب جاکنی کا عالم آیا تو روح کب سے ان سری سے پرواز نہیں کر رہی تھی، کلمہ شریف زبان سے ادا نہیں ہو رہا تھا۔ نام ہے حضرت صحابی رسول کا حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اتنے بڑے صحابی رسول آقا کی بارگاہ میں بی بی نے خبر بھجوائی، یا رسول اللہ علقمہ کی روح نہیں نکل رہی ہے، بڑی پریشانی ہے، بڑی پریشان ہے یا رسول اللہ۔ آپ نے میرے آقا نے حضرت بلال حبشی کو بھیجا اور حضرت صہیب رومی کو بھیجا اور فرمایا جاؤ جا کر کے پتہ لگاؤ کیا اس کے گھر میں کیا اس کی ماں زندہ ہے۔ حضرات جب پتہ لگایا گیا تو ماں زندہ تھی۔ آقا نے ان کی ماں سے کہا آپ کا بیٹا علقمہ کیسا ہے؟ کہا آقا بہت نماز پڑھتا ہے، کہا آقا بہت روزے رکھتا ہے، آقا میرا بیٹا تو بہت دیندار ہے۔ نبی نے فرمایا یہ بتاؤ تم کیا اپنے بیٹے سے راضی ہو؟ تو حضرت علقمہ کی ماں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میں اپنے بیٹے سے راضی نہیں ہوں۔ آقا نے فرمایا اپنے
اپنے بیٹے سے راضی ہو جاؤ، وہ بہت پریشان ہے۔ حضرت علقمہ کی ماں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میں اپنے بیٹے کو معاف نہیں کروں گی۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو تو صحیح، صحابی رسول ہیں، وہ صحابی جن کے بارے میں قرآن میں وعدہ لیا گیا ہے نبی کے جتنے صحابی ہیں وہ سب جنتی ہیں۔ حضرات ذرا سوچو تو صحیح، ان کی روح نہیں نکل رہی، صرف ماں ناراض تھی اس وجہ سے۔ حضرات ذرا سوچو تو صحیح، نبی نے فرمایا بلال لکڑیاں جمع کرو، جب لکڑیاں جمع کی گئی فرمایا آگ لگاؤ، آگ لگا دی گئی۔ نبی نے فرمایا اگر تم نے اپنے بیٹے کو معاف نہیں کیا تو بیٹے کو تمہارے اس آگ کے اندر ڈال دوں گا۔ ماں نے کہا کیا باقی ہم میرے بیٹے کو آگ میں ڈال دیں گے؟ نبی نے فرمایا اگر تم نے معاف نہیں کیا تو ہاں۔ کہا یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کو آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ نبی نے فرمایا جب تم دنیا بھی آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تو جہنم کی آگ میں جلتا ہوا کیسے دیکھو گی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا، میرے خدا نے بھی معاف کر دیا۔ اللہ اکبر، جب اتنا کہا تھا فوراً علقمہ کی زبان سے کلمہ طیب جاری ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پتہ چلا جو ماں باپ کو ستاتے ہیں اللہ ان کی نمازیں قبول نہیں کرتا، جو ماں باپ کو ستاتے ہیں اللہ ان کے روزے قبول نہیں کرتا، جو ماں باپ کو ستاتے ہیں اللہ ان کے نیک صدقات کو قبول نہیں کرتا۔ اس لیے اے مراد آباد کے زندہ دل مسلمانوں، اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو۔ اگر ماں باپ حیات ہے تو ان کی خدمت کر لو، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا پتہ تب چلتا ہے جب یہ نعمت ہم سے چھن جاتی ہے، اٹھا لی جاتی ہے، تب ہم دعا کرانے کے لیے پیر صاحب دعا کر دیجئے، مولانا صاحب دعا کر دیجئے۔ ہم دعا کراتے تو ہیں لیکن دعا لیتے نہیں ہیں۔ دعا دینے کے لیے سب سے بڑی دولت تیرے گھر میں تیرے بوڑھے ماں باپ ہیں۔ نبی فرماتے ہیں جس کی ماں کے بال سفید پڑ گئے ہوں وہ اپنے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے، پروردگار اس کی دعا کو بنی اسرائیل کے نبیوں کے درجے میں قبول فرما۔ جیسے نبیوں کی دعا رد نہیں ہوتی ایسے ہی بوڑھے ماں باپ کی دعا رد نہیں ہوتی۔ تو ماں باپ کی فرما برداری کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کے حقوق ادا کرو، کیونکہ ماں باپ بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں۔ مشکل سے چند بچوں کو پالا تھا جتن سے، بڑھاپے میں محنت کا صلہ ان سے نہ پائی، ہر چیز تو تقسیم ہوئی باپ کے مرتے، ایک ماں تھی جو حصے میں کسی کے نہیں آئی۔ وقت ٹھکرا دے گا ایک دن میری ساری یہ قربانیاں، دامن امید میں فقط ناکامیاں رہ جائیں گی۔ شادیوں کے بعد بیٹے تو الگ ہو جائیں گے، باپ کے ہاتھوں میں فقط بیساکھیاں رہ جائیں گی۔ اے ضیا ماں باپ کے سائے کی نہ قدری نہ کر، دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر گر جائے گا۔ ماں باپ بہت بڑی نعمت ہیں۔ ماں باپ کا سایہ سر پہ ہوتا ہے تو انسان اس چھاؤں میں بہت چین و سکون سے رہتا ہے، اور جب وہ سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کتنی بڑی دولت تھے، کتنی عظیم نعمت تھے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی فرما برداری کی اس نے اللہ کی فرما برداری کی، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور قرآن کریم کا بھی فرمان ہے، اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ اور آقا فرماتے ہیں کہ جس کے ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہوں اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ سے دعا کرائے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو صبح کو اپنے ماں باپ کا چہرہ محبت سے دیکھے گا اللہ تعالیٰ جنت کے 2 دروازے اس کے لیے کھول دے گا۔ اور اگر ایک کا انتقال ہو گیا ہے ایک باقی ہے، اگر ان کا ایک جو باقی ہے یا ماں ہے یا باپ ہے اگر ان کا چہرہ محبت سے دیکھ لے تو اللہ تعالیٰ ایک جنت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں ان نظر الی والدیہ عبادہ، ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے میرے کچھ عرض کرنے میں سبقت لسانی کی وجہ سے یا بتقاضۂ بشریت کوئی غلطی ہو گئی، مولا مجھے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ یہ زندگی سواریے دلشاد کیجئے، لمحات زندگی کے نہ برباد کیجئے۔ جب مقصد حیات عبادت خدا کی ہے پڑھیے نماز مسجد آباد کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔